امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی مجوسی کو قرض دیا تھا، اور جب اس کا وعدہ آیا تو آپ اس سے قرض لینے کی نیت سے گھر سے نکلے۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچے نا تو تھوڑی سی نجاست آپ کے جوتے کے ساتھ لگ گئی۔ اب آپ نے وہ جوتا وہ مجوسی کی دیوار کے ساتھ صاف کرنا چاہا، چونکہ ان وقتوں میں کچی دیواریں ہوتی تھیں اور اس مجوسی کی دیوار کچی تھی، مٹی گارے والی۔ تو آپ نے سوچا، آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اگر اس مجوسی جو کہ میرا قرض دار ہے، اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ اپنا جوتا صاف کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے اور یہ میری مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر ایک باندی آئی، آپ نے اس کی باندی سے کہا کہ اپنے مالک کو بلاؤ۔ جب اس کی باندی نے مالک کو بلایا تو یہ مجوسی آپ کو دیکھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا کہ یہ مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے آئے ہیں، اپنا قرض واپس مانگنے آئے ہیں۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ آپ فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے قرض سے بھی بڑا مسئلہ درپیش ہے کہ میں آ رہا تھا تو میرے جوتے کے ساتھ تھوڑی سی نجاست لگ گئی۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو تمہاری دیوار کے ساتھ صاف کروں تو تمہاری دیوار کا حرج ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تمہاری دیوار سے کچھ مٹی جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے۔ تو یہ مجوسی جو تھا کہ ایسا کریں، یہ کہنے لگا کہ ایسا کریں کہ آپ پہلے اپنے جوتے کی غلاظت کو صاف کرنے سے پہلے میرے دل کی غلاظت کو صاف کر دیں، یعنی آپ اپنے نبی کا کلمہ مجھ کو پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر یہ مجوسی نے اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آیا۔ کس سے متاثر ہو کر؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے اخلاق سے متاثر ہو کر۔ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ ایز اے مسلم ہمارا امیج ایسا ہے کہ لوگ ہم سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمان دھوکے باز ہوتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے، فراڈی ہوتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا، یہ دو نمبری کرتا ہے۔ تو انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے نا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ انسان کا اخلاق دیکھ کر بھی اگر تمام دنیا کے مسلمان اپنی کتاب قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیں تو سارے یہودی، سکھ، عیسائی، کافر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ہی ان میں سے کئی کلمہ پڑھ لیں۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے لیکن ہمارے پاس اخلاق سب سے گندے ہیں، ہمارے اخلاق بڑے گندے ہیں، ہم دھوکے بازی میں، فراڈ میں پہلے نمبر پر ہیں، جبکہ ہمارے پاس سب سے اچھی کتاب ہے، ہمارے نبی امام الانبیاء ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے ہاں کتنی محفلوں کی کثرت ہوتی ہے، کتنے بیانات ہم سنتے ہیں، کئی آئے دن ہم محفلوں پر ہماری آدھی رات جو ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن ہم وہاں سے کچھ بھی لے کر نہیں اٹھتے۔ افسوس ہے، ہماری زندگیوں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عمل کی طرف آنے کی بھی کوشش کیا کریں۔ خدا را اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اسی میں ہی ہماری دونوں جہانوں کی کامیابی